السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ خبر اس تک پاکستان میں ایک ہی چل رہی ہے، وہ 27ویں امینڈمنٹ کی۔ سب کے تبصرے آ رہے ہیں، میجورٹی نے تو ابھی تو وہ مواد دیکھا بھی نہیں کہ ہے کیا، لیکن موٹی موٹی چیزیں تو ہم بھی آپ کو بتا چکے ہیں۔ دو بڑی ڈسٹربنگ نیوز آج کی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو مجھے بھی اطلاع مل رہی ہے، دو چیزوں پہ بڑا ان کو اعتراض ہے۔ ایک وہ یکساں نصاب کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دوسرا جو لوکل باڈیز کا پنجاب اسمبلی نے بھی ریزولوشن پاس کیا تھا اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کو آپ آئین کا حصہ نہ بنائیں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وہ ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کیا گیا، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب 27ویں اور کلیئر اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈی ڈے جو ہے شاید 14 تاریخ ہو، کیونکہ سینٹ کی تاریخ دی گئی ہے اجلاس کی 14 تک، نیشنل اسمبلی کے بھی جو اجلاس ہے اس کی بھی 14 تاریخ بتائی جا رہی ہے اس وقت۔ سو پھر یہ اجلاس تو آپ کو پتا آئی بلائی اسی لیے گئے ہیں۔ سو اگر یہ 10 تک ٹیبل ہو جاتا ہے، 2-3 دن ذرا باتیں چیتیں ہو جائیں گی، 14 کو لگتا ہے جمعے کا دن۔ پاکستان میں ہر چیز اچھی بری جمعے کو ہی ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این کے لیے اگرچہ جمعہ اتنا کوئی ہسٹری میں اچھا نہیں ہے، ان کو بڑی سزائیں ملتی نہیں ہیں اس میں، یہ جمعہ شاید ان کے لیے بہت بہتر ہو جائے۔ لیکن کہاں کھڑے ہیں ہم، اور یہ جو دو شکیں ہیں جن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، اس کی مخالفت کیا جائز بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ہمارے ساتھ بلال کیانی موجود ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس اینڈ ریلویز، پی ایم ایل این کے اوبیسی سینئر لیڈر ہیں۔ عمیر نیازی صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، اور کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، سینئر لیڈر ہیں جے یو آئی ایف کے۔ بلال کیانی صاحب، پچھلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے جب میرے شو میں تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کی معصومیت کو داد دیتے ہیں، آپ تب بھی مسکرا کے آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آج پروگرام سے پہلے میں نے پوچھا، آپ نے کہا اس تک نہیں پتا تھا، اب پتہ لگ گیا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ مالک صاحب دیکھیے، اس ٹائم پہ واقعتاً کوئی چیز سچ دیکھیے، یقیناً ہم حکومت کے اندر دیگر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر ایک مخصوص ٹیم شاید کام کر رہی ہو، مگر اب آپ نے دیکھا ابھی بھی جو بات جو بلاول بھٹو صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اس میں بنیادی بات تو یہ کہ 7-8 مین ایشوز اٹھائے گئے، اور اس کے ڈرافٹ پہ میرے خیال سے ابھی بھی ایک کام جاری ہے، تاکہ جو مسودہ آپ اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس ہیں، جی تو سب سے بڑا ایک ٹچی پوائنٹ ہے وہ ہے این ایف سی کا، جی، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم این ایف سی کو والے کا ہم 80th امینڈمنٹ کو ریورٹ نہیں کر رہے، ہم ریشنلائز کر رہے ہیں، بیلنس کر رہے ہیں، بیکاز بہت پیسہ صوبوں کو جا رہا ہے، وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اب آپ منسٹر آف اسٹیٹ آف فائنانس بھی ہیں، آپ کو کچھ تو پتا ہوگا کہ اس پہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو مالک صاحب اس پہ آپ کی اور میری اس شو میں بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اور تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور آئی تھنک یہ ایک اہم بات ہے۔ اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ دیکھیے، ایک آئین ہے، اور پھر آئین کے تحت ایک نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اٹ سیلف ہے، جس کے اندر دیگر جو فارمولا طے کرتا ہے۔ مگر آئین کے اندر ایک شک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ صوبوں کا جو شیئر ہے وہ پچھلے جو این ایف سی ایوارڈ ہوگا اس سے کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس میں اب اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ قدغن کیا یہ رہنی چاہیے یا نہیں کہ نہیں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ دیکھیے، این ایف سی جب بھی بیٹھتا ہے تو گراؤنڈ ریالٹیز تو گراؤنڈ ریالٹی سے بات کریں، فیکٹس کریں، ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر۔ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے، سیکورٹی نہیں، اور صوبے موجود ہوتے ہیں اور وفاق موجود ہوتی ہے، اور سب بیٹھ کے ڈیٹا پہ بات کریں، اور اس کے نتیجے میں جو پوری قوم اور ملک اور فیڈریشن کے لیے بہترین فیصلہ وہ کیا جائے۔ مگر اس طرح کی قدغن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فلور یا کیپ۔ ابھی ریشو چینج ہونا کی بات نہیں ہے، یہ صرف بیکاز آئین جو ہے، آئین کے اندر ایک سب آرٹیکل ہے جو اسپیسیفکلی یہ کہتا ہے، جو پروٹیکشن دیتا ہے پروونشل شیئر کو، اس کے متعلق بات ہے۔ باقی جو اس کی تفصیلات ہیں کہ پرسنٹیجز کیا ہونی چاہیے، یہ تو این ایف سی ایوارڈ میں، اور یہ بھی آپ فیصلہ ہوگا کہ جس طرح بسپ ہے، بینظیر انکم سپورٹ فنڈ، یہ بھی صوبے خود اس کا بوجھ اٹھائیں، 800 ارب ہے، اور یہ صوبوں کے رہنے والے لوگ ہیں نا، تو خود اٹھائیں اپنا بوجھ۔ دیکھیے، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگین جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں بھی آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سوشل پروٹیکشن ویسی ایک ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو کل اگر مثال کے طور پہ اس کے اوپر بات آگے چلتی ہے تو اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اگین یہ وہ ڈسکشن ہے جو این ایف سی میں ہو سکتی ہے، یا ادروائز وفاق اور صوبوں کے درمیان کسی اور فورم کے اوپر اس کی فنکشن کی ڈیولیوشن ہو سکتی ہے۔ مگر ابھی تو ہم بات کریں کہ این ایف سی جو آئینی ترمیم ہے، اس کے اندر ریلیونس اس حد تک ہے۔ بقیہ جو تفصیلات ہیں، وہ این ایف سی آپ کو پتا ہے کمیشن بن گیا تھا، پھر سیلاب آ گئے تھے، صوبے اس میں مصروف ہو گئے تھے، تو میرے خیال سے ابھی آگے این ایف سی کی میٹنگز اب پھر سے کال کی جائیں گی، اور یہ ایک طویل عرصہ چلے گی۔ اس میں ورکنگ گروپس پہ دیگر صوبوں کے ساتھ سب کے ساتھ مشاورت کر کے بات آگے کہ یہ کنڈیشن ہٹ جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ نہیں، پی ٹی آئی کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں، آپ آئین میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، آپ کوئی لیجسلیشن لانے کی بات نہیں کر رہے،
آئین 1973 کا آپ کا کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین پیپل اینڈ دا اسٹیٹ. آپ اس کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا الیکشن کے دوران مسلم لیگ نون نے کیا اپنے یہ الیکشن مینیفیسٹو میں یہ چیز رکھی تھی؟ جب آپ نے لوگوں کو کنسلٹ ہی نہیں کیا, جب آپ نے لوگوں سے مینڈیٹ ہی نہیں لیا, آج کس طرح سے آپ صوبوں سے وہ پاورز وڈرا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے الیکشن لڑا تو آپ کا مینڈیٹ تھا جا کے قانون سازی کریں گے. آپ نے ان کمیٹیز کو چھوڑ دیا. کیا آپ اپنے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں جو آپ ان کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے میں نے آپ کو پچھلے ووٹ دیا تھا. میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ جائیں گے کمیٹیز میں بیٹھیں گے, اور اگر یہ بیٹھ کے یہ قانون سازیاں کریں گے اور آئین کے اندر ترمیمیں کریں گے تو آپ ان فورم کے اوپر ان کی مخالفت کریں. کمیٹیز کے حالات, ہیومن رائٹس کمیٹی کا ایشو اٹھا کے دیکھ لیں. چیئرمین ایجنڈا ہی نہیں سیٹ کر سکتا تو وہ کدھر گیا آئین, کدھر گیا قانون؟ آپ نے ہیومن رائٹس کی ٹوٹل 2 میٹنگز ہوئی. کتنی امپورٹنٹ منسٹری تھی. ہیومن رائٹس کی اینول رپورٹ پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوئی بغیر کمیٹی کو کنسلٹ کیے ہوئے. جس ملک میں سارے قانونی کمیٹیز کو بائی پاس کر کے ہو رہے ہوں, لیجسلیشن آتی ہے رات کو آتی ہے, صبح پاس ہو جاتی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا وہاں قانون اور آئین فالو ہو رہا ہے. وہاں کیا ہمارے کمیٹیز میں بیٹھنے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی آواز صاحب کوئی جواب دے, پھر میں نے کامنا صاحب کے پاس جانا ہے. نہیں سر دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں واقعی میں تو ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی. تو نے کہا یار آپ بتا دیں, ایگزامپل ہے بتا دیں کیا. نہیں سر دیکھیے, یہ اس بات میں کوئی, عمیر صاحب بھائی ہیں مگر اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے. آپ نے جو بات کی وہ بالکل صحیح ہے. آپ اسمبلی میں آئے اسی کام کے لیے آئے ہیں, اور آپ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. آپ ریکارڈ نکال لیں پچھلے 1.5 سال میں اپوزیشن لیڈر کو زیادہ ٹائم ملا ہے ٹریجڈی کے کسی بھی شخص سے زیادہ بات کرنے کا. ان کو کمیٹیز پہ آ جائیں, اگر ان کی کمیٹی کی رپورٹ کے بغیر ہی رپورٹ سٹیبل ہو رہی ہیں تو ہاؤ آپ آئیے. آپ کو اگر کسی اسپیسیفک کمیٹی وہاں پہ دیکھیے 40 یا تقریباً 35-40 کمیٹیاں ہیں دونوں ہاؤسز میں, 35 ہیں. آپ کو کسی 1-2 کی کمیٹی کے اعتراضات ہو سکتے ہیں, ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں. آپ وہ لائن اسپیکر کے پاس لے کے جائیں, چیئرمین سینٹ پہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے بات کریں, آپ کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. مگر آپ نہ اسمبلی میں آتے ہیں نہ پارلیمنٹری کمیٹیز میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر آپ یہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے مشاورت کی جائے دہشت گردی کے معاملے میں مثال کے طور پہ, مگر جب ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پہ بلائی جاتی ہے آپ وہاں پر آتے نہیں ہیں. پرائم منسٹر آپ کے CM کو دعوت دیتا ہے, آپ وہاں پر آتے نہیں ہیں. ٹی وی پہ آ کے آپ بیانات دیتے ہیں کہ ہماری باتیں سنی جاتی. جب آپ کو بلایا جاتا ہے تفصیلی گفتگو کے لیے, سارے سٹیک ہولڈرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنی رائے دیں, ٹھوس طریقے سے دیں, وہاں پہ آپ آتے نہیں. دیکھیے اس معاملے میں یہ اہم بات ہے. مالک صاحب, ڈار صاحب نے بھی کل آن دا فلور آف دا سینٹ واضح طور پہ یہ بات کی کہ اس کا ڈرافٹ آئے گا. عمیر صاحب جو بات کر رہے ہیں, دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی مسودہ آئے تو اس کو لے کے آپ ایک چوک پہ کھڑے ہو جائیں. آپ وی ہیو آل بین الیکٹڈ فار دس پرپز کہ پارلیمنٹ میں ہم قانون سازی کریں. اس کے لیے پارلیمنٹری پروسیجرز انشور کرنا ضروری ہے. تو ڈار صاحب نے واضح طور پہ بات کی ہے کہ یہ جب سینٹ میں موسٹ لائکلی یہ بات سینٹ میں ٹیبل ہوگا, اس کے بعد یہ ریفر ہوگا, اس کے بعد یہ ریفر ہوگا اسٹینڈنگ کمیٹی فار لا اینڈ جسٹس, اور وہاں پہ ڈار صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ تجویز دی, اور لا منسٹر صاحب کو بھی یہ تجویز دی کہ وہاں پر اسپیکر صاحب کو پھر ایک لیٹر بھی لکھا جا سکتا ہے سینٹ کی طرف سے کہ ان کی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس جوائنٹ میٹنگز کرے, اور اس میں اب اگر آپ وہاں پہ بیٹھنی وہاں وہی فورم ہے, وہاں پہ آپ اس کو ڈسکس کریں, اپنی مرضی کر لے گا. لیکن روز خبریں تو ملتی کہ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. اب کیا ہوگا, یہ اپنی کمیٹیز میں بیٹھیں گے, ایک دن مسودہ سامنے آئے گا, ڈھس کر کے آپ اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اب وہاں پہ آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے ہی ہوئی ہے نا 26ویں آئینی ترمیم, کون سی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے سامنے گئی؟ نہیں, ہم لوگ تو کمیٹی میں تو تھے نا. بات ہے کہ اوور آل وہ بھی ایک اسپیشل کمیٹی میں جو ہے نا اوور آل ڈسکشن چیزیں چلتی رہی جو اس پرپز کے لیے نہیں تھی. وہ کس کے لیے تھی بنی کمیٹی؟ وہ کمیٹی بنی تھی جو پارلیمان سے ممبر کتنی چینجز کروائی تھی. نہیں دیکھیں 26 میں کتنی چینجز کروائی تھی. مالک صاحب دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو ہے کانسٹیٹیوشن موجود ہے, کیا کانسٹیٹیوشن فنکشنل ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو رائٹس دیے گئے ہیں کیا وہ لوگوں کو مل رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر تک تو یہ حکومت اپوائنٹ نہیں کر سکی, کب کا ٹینیور ختم ہو گیا. آپ کا آئین کہتا ہے بیسک بنیادی ایجوکیشن ملے گی بچوں کو, آپ کا جو ہے نا 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. دیکھیں جب آئین ہی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, 4 سال میں وہ اسکول میں چلا گیا تھا. دیکھیں ہم نے یہ آئین کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑ نہیں کی. وہ باتیں کریں, ہم فیکٹس پہ کریں, آپ سیاسی بحث آپس میں کرتے رہیں, لیکن وہ فیکٹس رکھیں کہ آپ کہیں کہ ہمارے زمانے میں 2.5 کروڑ سے آ گیا تھا 1 کروڑ پہ. وہ 2.5 کروڑ وہیں کے وہیں, تو یہی تو دیکھیں وہ اسٹنٹنگ وہیں کی وہیں ہے جو آپ کے الیکشن اس میں بھی تھی. اسٹنٹنگ بھی وہیں ہے, انپلائمنٹ بھی وہیں تھی, سب کچھ وہیں. نہیں بہت بڑھ گیا ہے. آپ کی آئی ایم ایف کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آئی ایم ایف کیا کہہ رہی ہے کہ 1.5 کروڑ بندہ اضافی 1 سال میں سطح غربت سے نیچے چلا گیا. 1.5 سال ہماری حکومت گیا, ہم تو 3 سال سے حکومت. چلے میں کامران صاحب کو بھی لے لوں,
کانو بھائی یہ بتائیے، لاسٹ ٹائم تو بڑا رول پلے کیا تھا جے یو آئی نے، لیکن اس وقت ان کی مجبوری بھی تھی آپ کی بات سننا، سینٹ کے اندر یہ مجبور تھے. اب یہ ماشاءاللہ وہاں بھی طاقتور ہیں، ان کو آپ کے ووٹوں کے بغیر ہی کام کھینچ جائیں گے. اس پر ہی کوئی رول ہے آپ کی قیادت کا؟ وہ باتیں تو ہم سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، فیصل وابڈہ ہو بھی آئے ہیں، باقی بھی شاید آ جائیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، لیکن کیا جے یو آئی کا کوئی رول سیریسلی ہے اس ترمیم میں؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ مالک بھائی، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی نمبر پورے تھے اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے پورے تھے. 13 لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر تھے. وہ والی نہیں تھی، نمبر کی مجبوری شاید نہیں تھی. تو اب بھی نمبر کی مجبوری نہیں ہے، مجھے پتا ہے. اور میں نے کل ایسے بیٹھا ہوا ایک دوست کے ساتھ، جو ہے وہ میرے دوست ہیں، وزیر بھی ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ اچھا یار ہماری جان چھوٹ گئی ہے نا. تو جان ہماری پچھلی دفعہ بھی نہیں پھنسی ہوئی. آپ کی جان بھی چھٹ گئی اور آپ کے 4-5 بندے بھی چھٹ گئے جو پچھلی باری خطرے میں تھے. تو وہ جو ہے اس کے باوجود جو ہے نا 58 کلاسز سے گورنمنٹ کی جو ہے نا میرا خیال ہے 20 کلاسز رہ گئے تھے یا 21 رہ گئے تھے. ایک پھر انوائرمنٹ کے حوالے سے شامل ہوا تھا اور 5 ہمارے ہوئے تھے، تو تب ملا کے 27، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈائلوٹ کروائی تھی. تو اور پلس ہم پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیتے رہے، ہر بات پہ ایک بات پہ اعتماد میں لیا گیا تھا مولانا صاحب کے گھر میں. تو جو ہمارا بس تھا ہم نے کیا. آئیڈیل اب بھی ہم کہتے ہیں نہ ہو، ممکن ہے یہ غلطیوں سے بھرپور چیزیں ہوں، مگر اس میں بہرحال جو ہے نا انسانوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور انسانوں نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اب اگر عقل میرے جتنی ہو، میرے جیسے لوگوں کی جتنی ہو، تو پھر ظاہر ہے اس میں کوئی کمی خامی رہ جاتی ہے. اچھا ایک چیز تو بتائیں، آپ بڑے سینئر لائر ہیں، میں ایز اے لائر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہماری اطلاع یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 ایئرز ہے، رکھ رہے ہیں. پہلے 70 سن رہے تھے، پھر اب 68 کا میں سن رہا ہوں لیٹسٹ. ابھی بھون صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہی کنفرم کر رہے تھے. لیکن سپریم کورٹ کے دوسرے ججز 65 سال پہ ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ اگر آپ نے کیا کوئی فیوریٹزم کرنا ہے؟ ایک ہی کورٹ کے ججز میں 2 میں فرق کیوں جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ 65 کیوں اور 68 کیوں ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ 68 کی پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ نہیں، وہ تو تمام ججز کی ہوئی تھی نا، تمام ججز کی. اب ہم سن رہے ہیں کہ نارمل سپریم کورٹ 65 ریٹائرمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ جو ہے اس کی 68. یہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ یہاں پہ ڈسکرمنیشن کی بات ہوگی کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے یا ایک کے بعد دوسرے نے وہاں پہ جانا ہے، یا اس کے بعد جو ہے نا پھر فردر اکاموڈیٹ کرنے والی کی جو یہاں سے جو ہے نا وہ چھن کے نکلے گا سپریم کورٹ سے، وہ جو ہے وہ وہاں جا کے پھر اس کو جو ہے نا اس سے فائدہ حاصل کیا جائے گا. اگر یہ باتیں جو ہے نا، یہ ساری باتیں پھر ڈیبیٹ ہوں گی اور یہ عام پبلک تک جائیں گی. جو بھی کریں جو چیز بھی لانا چاہ رہے ہیں اس کو ایک تو پبلک ہونا چاہیے اور دوسرا اس پہ ڈبیٹ اوپن ہونی چاہیے. لیگل فیٹرنیٹی کو جو ہے اس میں جو ہے نا کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اس آپ کسی سوسائٹی کو اس میں جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا، اگر یہ کہا جائے کہ 26th امینڈمنٹ میں کچھ غلطیاں ہو گئی تھی تو پھر جو ہے 27 میں اس سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں گی اگر آپ جلدی کریں گے. دو ایشوز ہیں جن میں آپ سب کی میں رائے لینا چاہ رہا ہوں. ایک ایشو ہے جس پہ پیپلز پارٹی کا کافی ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بات کی، بلایا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کل وہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ یکساں نصاب کے خلاف ہیں، اور وہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو ریزولوشن، زبردست ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا، یہ اور بات ہے کہ جو قانون سازی پنجاب میں ہوئی ہے وہ ٹوٹل ڈیفائی کرتی ہے اس اسپرٹ کو. قانون انہوں نے غیر جماعتی پارٹی الیکشن رکھتی ہے لوکل باڈیز کا، یہاں پہ ساری جمہوریت ہے، لیکن یہ زبردست ریزولوشن ہے. کیا پی ٹی آئی، جے یو آئی اور آپ تینوں یکساں نصاب پہ ہیں؟ بکاز مجھے یاد ہے جب ایکسٹریم رائٹ کی گورنمنٹ بنی تھی کے پی میں ایک زمانے میں، تو وہاں پہ قاعدہ میں نے خود پڑھا، الف اللہ بے بم. اگر امیجن کریں کہ ہر صوبہ اپنی ایک پالیسی بنا رہا ہے تو ایجوکیشن
کوئی اپنے لیڈر کو خدا بنا دیتا ہے, کسی کو پیغمبر بنا دیتا ہے, تو خوفناک ایک ماحول بن سکتا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی, کیا آپ یکساں نصاب کے حامی ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, فیڈرل لیول پہ ایجوکیشن کی منسٹری موجود ہے, ہمارے دور میں بھی تھی. ہم نے سنگل ایجوکیشن کی بھی منسٹری, ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کے لیے کام کیا. اس کے لیے یہ آج بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے اتنی ڈراسٹک چینجز کی تو ضرورت نہیں. باقی دیکھیں, آپ کو تھوڑا سا لیوریج دینا پڑے گا صوبائی حکومتوں کو. ہر جگہ کی زبان فرق ہے, کلچر فرق ہے. جب تک وہ پارٹ آف سلیبس نہیں ہوگا, چیزیں اس طرح سے نہیں چل سکتی. دیکھیں, یہ آپ کے کلچر بھی تو آپ نے پاس آن کرنا ہے نا اپنی اگلی جنریشن کو. آپ کہیں کہ نہیں جی او لیولز کی طرح کا جو ہے نا ایک سلیبس بن جائے اور اسی کے اندر اسی پیرائے میں پڑھانا ہے, تو وہ بھی زیادتی ہوگی. مگر ہے کہ ایک کانٹینٹ اس طرح کا ضرور ہونا چاہیے کہ 80% وہ کانٹینٹ جو اسلام آباد میں بچہ پڑھ رہا ہے, گوادر میں بھی وہی بچہ پڑھ رہا ہے. اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. What do you see? دیکھیے, میرا خیال ہے جی اس پہ, اور یہ اچھی آئی تھنک یہ اٹ سیلف ایک ہیلتھی کانورسیشن ہے. میرے خیال سے جی ضرور اسکوپ ہے کہ ایک بیسک کامن کریکولم ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اس میں تو میرے خیال سے اس حد تک ایک یونیفارمٹی ضروری ہے آن میٹرز آف ہسٹری, آن ادر میٹرز. فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ نہیں, آئی تھنک ایک کنکرنٹ لسٹ بھی ہوتی ہے جی. تو آئی تھنک دس کین بی کہ آپ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ ایک بیس اس کی جو ہو یونیفارم ہو, اینڈ دین ٹو انشور کہ آپ کی جو ریجنل, آپ کی صوبائی, آپ کی دیگر ثقافتیں, زبانیں اپنی جگہ پہ, وہ ایک ایڈیشنل کمپوننٹ آف سلیبس اس علاقے میں بھی ہو سکتا ہے. ایک کور ہو اور اس کے بعد کچھ آپ کے اضافی سبجیکٹس ہوں. اٹ کین بی اے کمبینیشن آف دا ٹو. بٹ آئی ڈو تھنک کہ ایک بیس کامن کریکولم, آئی تھنک اس کا یقیناً دیر از اے اسٹرانگ کیس. اگین میرے خیال سے مسودہ سامنے آئے گا. آئی ایم شیور یہ اس ڈبیٹ کو سٹر کرے گا. آئی ایم شیور, اینڈ اگین آئی ول سے دس, جو کامران صاحب بات کر رہے تھے, ٹو ایڈریس دیٹ, اینڈ کامران صاحب ہمسیلف ناٹ اونلی اے سینئر لائر, اے سیزن پارلیمنٹیرین, اینڈ آئی ایم شیور انشاءاللہ یہ آگے خود بھی ایک اچھا کردار ادا کریں گے, کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے. مگر اس میں آئی تھنک کہ جب یہ معاملہ سینٹ میں ٹیبل ہوگا اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا, دیٹ ول بی دا فورم. وہاں پہ دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹی اگر دونوں کی جوائنٹ میٹنگز ہوں گی نا, سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی اور نیشنل اسمبلی کی, تو ان چیئر پرسنس کے بعد بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو بھی دعوت دینا چاہیے. جوائنٹ میٹنگ آپ ٹائم بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ دو جگہوں پہ دو مختلف ڈیبیٹس چل رہی ہوں, تو آل دا ممبرز فرام بوتھ ہاؤسز کین دین کم اینڈ ڈسکس ایٹ ون فورم ایز اپوز ٹو 2 پیرلل ڈیبیٹس. دس از این آپشن, اینڈ یہ استحقاق ہے دونوں کمیٹی کے چیئر پرسنس کا بھی, اور پھر دونوں ہاؤسز کے جو ایک طرف چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کا بھی اختیار ہوتا ہے. تو ایک سوچ تھی جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی تھی, میں اس کی تائید کرتا ہوں, اور وہ پھر فورم ہوتا ہے جہاں پہ اگر وہ چیئر پرسنس یا ممبر سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی رائے شامل بھی کرنی ہے, ان کو دعوت دینی ہے, وہاں پہ بلایا جا سکتا ہے. صاحب, آپ سنگل نصاب کی حمایت کرتی ہے آپ کی پارٹی؟ اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جہاں پہ جو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ صوبوں میں, اسپیشلی 2 صوبوں میں, بلکہ 3 صوبوں میں یہ سوچ ہے کہ وہ جو لوکل لینگویجز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نا کہ اس میں اس کو پروموٹ کیا جائے, ایون اسکول لیول پہ, کالج کے لیول پہ. اچھا, وہاں پہ اگر کہوں کہ جی پشتو یا بلوچی جو ہے وہ پڑھانی ہے پنجاب میں, تو پھر آپ اس کی حمایت کریں گے؟ آنسر ہے کہ نہیں. کانٹینٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ کس زبان میں پڑھاتے ہیں وہ تو سیکنڈری بات آ جائے گی نا. اور کمبینیشن کہ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ ہمارے ولنز ہیں. اگر ایم کیو ایم کی گورنمنٹ ہوتی ہے ایک زمانے میں پورے سندھ میں, تو وہاں الطاف حسین ہیرو ہوتے. اگر ایکسٹریم رائٹ کی گورنمنٹ ہوتی کے پی میں, تو شاید کوئی اور ہی ہیرو ہوتا وہاں پہ, کوئی طالبان کا ہیرو بن جاتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسک, جیسے یہ بات کر رہے ہیں بلال, کہ سرٹن بیسک چیزیں جو ہیں وہ کامن ہونی چاہیے. اس میں قاضی صاحب کی ایک ججمنٹ ہے کہ کوئی زندگی میں کسی کو ہیرو نہیں ہو سکتا, یا زندگی میں اس کے نام پہ جو ہے نا کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. کوئی تھا جو اپنا بلوچستان ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں تھے, تو اس میں اب کامن چیزیں یقیناً ہونی چاہیے. اس میں کوئی اس طرح سے کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی میکنزم بنانا ہوگا. اس میکنزم کو جو جہاں تک کامن ہو سکتا ہے وہاں تک کامن کیا جائے, اور باقی جو صوبوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے, تاکہ وہ اٹانمی بھی برقرار رہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائے. اس کے لیے کوئی رستہ جو ہے, بہتر رستہ تلاش کرنا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو آپ پبلک کر دیں, تاکہ کم از کم اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے, ہم کسی اندھیرے میں نہ رہیں اور سوچنے کا ٹائم ہمیں مل جائے. اچھا, ایک چیز جس میں آپ تینوں کو لانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس ملک میں سب سے بہترین لوکل مقامی حکومت کا نظام انفارچونیٹلی یہاں مارشل اور ڈکٹیٹرز نے دیا.
جنرل ضیاء الحق نے ایک نظام لے کے آئے، پھر جنرل مشرف کا زبردست نظام تھا جو لوکل باڈیز کا، میں نے اس کو بڑا کام بھی کیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تباہی پھیر دی۔ اب اطلاع یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جب ریزولوشن پاس کیا تو زبردست وہ ایک ریزولوشن پاس کیا یونانیمس سب نے، جس میں کہا کہ ان کی ٹرم بھی گارنٹی کریں، ان کی فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو انٹیگریٹی وہ بھی پاورز ان کو دیں، اور کوئی اس میں جو ہے پروونشل گورنمنٹ نہ ہو، اس کا اپنا کاڈر بنے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے، انڈرسٹینڈیبل ریزنز ہے، بیکاز پاور کوئی نہیں چاہتا کہ کراچی سے ان کے اپنے ہاتھ سے پاور نکلے، سینٹرلائز بیوروکریسی، اپنا کاڈر بھی نہیں ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا کہ کاڈر بنائے، اپنا سروس کاڈر، بیوروکریسی نہیں چھوڑی۔ پنجاب نے ریزولوشن پاس کیا، لیکن جو لا پاس کیا ماشاءاللہ اس میں 2 وزیر ان کے وہی سارا کرتے دھرتا ہے، ایک لوکل باڈیز کے، ایک فائنانس کمیشن، ایک پروونشل کمیشن، ان کے سیکرٹریز وہی چلائیں گے۔ سو اس میں اور اس میں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس پہ سٹانس نہیں لے رہی۔ آج آپ کے میں 2 وفاقی وزراء سے ملا ہوں، بڑے سینئر لوگ بڑے ڈپریس بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا ریزولوشن اس میں آ جائے جس میں زبردست چیزیں ہیں، لوکل گورنمنٹ پہ جائے اور نظام واقعی پاور ٹو دا پیپل ہو، لیکن آپ لوگ اس پہ نہیں لڑ رہے۔ آپ زیادہ آپ کا زور یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آرٹیکل 200 میں ججز کی ٹرانسفر کرنی ہے، آسان ہو جائے، اپنی مرضی کے ہم کورٹ بنا لیں، یہ چیزوں پہ آپ سارے کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اس پہ جو پنجاب کی اسمبلی کی ریزولوشن ہے اس پہ آپ لوگ سٹینڈ، میرا خیال ہے جی ایک اچھا موقع ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے، اور آئی تھنک یہ ترمیم کنسیڈر، میرے خیال سے آرٹیکل 140 جو لوکل گورنمنٹ سے ڈیل کرتا ہے، اس میں میرے خیال سے جی یقیناً اس بات کی گنجائش ہے اور سیریسلی کنسیڈر ہونی چاہیے کہ پروٹیکشن آف ٹینیور لوکل گورنمنٹس کو، جس طرح وفاقی یا قومی اسمبلی صوبائی حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی، اسی طرح کوئی بھی صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3rd tier آف گورنمنٹ کو گھر بھیج دے سمپل میجورٹی کے ووٹ سے۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف گورننس۔ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیے، تو میرے خیال سے یہ ایک موضوع ہے جو اس دفعہ لیٹ سی مسودے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، مگر اسٹینڈنگ کمیٹی میں، پھر کمیٹی میں جب جائے گی تو کچھ تجاویز وہاں پر بھی آ سکتی ہیں، مگر میرے خیال سے بالکل میرے نزدیک آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ یہ اختیار صرف اس ڈسٹرکٹ کاؤنسل مثال کے طور پہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اگر خود وہ کاؤنسل اپنے خود فیصلہ کرتا ہے بائی میجورٹی ووٹ کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیزالو کرنا ہے، یہ اس کے پاس ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نہ دیں، آپ ان کو لوکل ٹیکس۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ لا کیا بنا ہوا ہے، وہ صوبائی اسمبلی نے جو بھی، مجھے یاد ہے ایک زمانے میں سیالکوٹ کے پاس ایک زمانے میں کوئی 74 کروڑ روپیہ پڑا ہوا تھا، بند کر دی لوکل گورنمنٹ اور وہ 74 کروڑ چلا گیا لاہور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے صوبوں کے پاس اختیار ہے، صوبائی اسمبلیوں کے پاس کہ وہ کیا لوکل گورنمنٹ قانون پاس کریں، مگر میرے نزدیک جب ایک دفعہ کسی بھی قانون کے تحت کوئی لوکل گورنمنٹ کا قیام ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹانے کا سمپل میجورٹی ووٹ سے کسی بھی صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ 3rd tier آف گورنمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم بات ہے، اور اس میں ایک اور اہم بات ہے مالک صاحب میرے خیال سے، اور یہ NFC سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ میرے خیال سے یہ ایک پارشل ڈیولیوشن جو ہوئی ہے نا جی، کہ آپ نے NFC تو کر دیا جس سے صوبوں تک پروونشل فائنینشیل کمیشن لنکڈ ہونا چاہیے نیشنل فائنینشیل کمیشن۔ میرے نزدیک جی یہ اب آئینی شاید اس کی چینج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، دس کین بی اسٹڈیڈ، بٹ NFC کی ڈسکشنز کے اندر آئی تھنک دس شوڈ ڈیفینیٹلی بی ڈسکسڈ اینڈ وی ول آلسو آئی ول آلسو ٹرائی اینڈ پلے مائی پارٹ ان دس ڈسکشن کہ بالکل یہ ڈیولیوشن انکمپلیٹ رہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ یہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز کے نتیجے میں آگے اسی طریقے سے جس ایک فارمولا ایک کرائٹیریا کے تحت وفاق اور صوبوں کے درمیان ریسورسز کی تقسیم ہونی تھی، اسی طرح صوبائی حکومت اور ضلعوں تک بھی ہونی تھی، تو یہ بھی اہم ایشوز ہمیں موقع بنے گا ڈسکس۔ کوئی نہیں مننی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو ہی آپ کاسٹ لبرے اپنا بنا لیں، اسی پہ آ جائیں اور کچھ نہیں ہوگا تو بلاول بھٹو صاحب یا ادھر سے مریم بی بی تھے، ان کے کچھ پیسے لوکل گورنمنٹس کو چلے جائیں گے، تھوڑے سے اشتہار کم چھپیں گے۔ آپ اس ایشو کو کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں یہ تو عام آدمی کا ایشو ہے۔ یہ ایشو فلور آف دا ہاؤس پہ MQM کی طرف سے بھی آ چکا ہے کتنی دفعہ، مگر پیپلز پارٹی اور MQM کا اس پہ ڈیڈ لاک ہے، ان کے تو وہاں پر جلیں گے، ان کے 2 کولیشن پارٹنرز اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خود آپ نے ان کی انٹینٹ کا تو اظہار کر دیا کہ یہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ بنانے ہی نہیں چاہتے، ورنہ آرٹیکل 140A ان اٹ سیلف سفیشینٹ ہے اگر ول ہو۔ نہیں، وہ صرف کہتا ہے کہ آپ بنائیں گے، اس کی گارنٹیز اور گارنٹیز کچھ نہیں ہے اس میں، نہ ہو پولیٹیکل ول ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں مشرف کے دور میں جو چل پڑا تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، آج تو امپروو ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جانا چاہیے۔ یہ مجھے بتائیں کیا یہ JUI اور کرے نہ کچھ کرے، یہ جو لوکل گورنمنٹ 140A کی جو تجویز آئی ہوئی ہے، جو ریزولوشن پنجاب اسمبلی کا آیا ہے، اسی کو آپ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ یار کم از کم یہ ضرور لائیں،
بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے مایوپک لڑائی جو ہے کہ جی کراچی وہ قابو کر لے گا، وہ ہو جائے گا، پورا ملک بدل جائے گا اگر یہ 140A میں یہ والی ترمیمیں آ جائیں. بات آپ کی درست ہے، بات یہ بڑی آئیڈیل ہے، مگر مسئلہ پھر اگین یہ ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اور پروونشل سبجیکٹ میں جو نا پھر یہاں پہ اس کو کس طرح سے لیجسلیشن نہیں 140A کو آپ 140 کو امینڈ کر رہے ہیں نا، اس میں ہے کہ لوکل گورنمنٹس بنیں گی اور وہ ٹرانسفر ہوگی مانیٹری اور ایڈمنسٹریٹو پاورز وغیرہ. آپ اسی کو الیبریٹ کر رہے ہیں نا، آئین کو الیبریٹ کر رہے ہیں. بھائی اس میں جو ہے نا وہ مسئلہ ہمارے رویے کا ہے، ہم سارے جو ہے نا وہ اختیار لینا تو چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر پرابلم ہے. اس پرابلم کو کسی طرح سے نا، اگر ہم ڈیموکریٹ ہیں تو کچھ اگر لے رہے ہیں تو کچھ دینا بھی پڑے گا، وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے. یہ تو لوگوں کو دینا، یہ تو کسی پارٹی نے دوسرے کو نہیں دینا، تو عام آدمی کے لیے بہتر ہے. چاہتی ہے دیکھیں، اگر جب مرکز میں حکومت بنتی ہے تو ہم صوبوں کو نہیں دینا چاہتے، صوبے میں بن جاتی تو صوبہ آگے نہیں اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا. یہاں رویے کا مسئلہ ہے. باقی تو بڑی آئیڈیل بات ہے کہ یہ گراس روٹ لیول تک ہونا چاہیے اور معاملات کو جو ہے نا وہ درست انداز میں اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے. پرابلم یہاں پھر ادھر آ جاتا ہے کہ جی نہیں، یہ ایک جگہ پہ دو بادشاہ کیسے ہو جائیں گے، دو حکومتیں کیسے ہو جائیں گی. ہم مرکز جو ہے صوبے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، صوبہ جو ہے وہ بلال اگر یہ کانسٹیٹیوشن میں ان چیزوں جیسی چیزوں پہ امینڈمنٹس نہیں ہوتی، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں صرف پاور پلے ہے نا، کس کی گریپ کس پہ ہو جائے، کون سا ادارہ کس ادارے کے نیچے آ جائے، بیکاز پیپل ویلفیئر تو ان چیزوں میں ہے. مالک صاحب دیکھیے، پیپل ویلفیئر اور ایشوز میں بھی NFC کی بھی ڈسکشن جو بات کی گئی ہے وہ بھی اس سے لنکڈ ہے. جی کامران آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں پہ بھی ایم کیو ایم اپنی فیس سیونگ چاہ رہی ہے اور باقی تو کچھ نہیں ہے. ویسے ادروائز آئیڈیل بات ہوگی، مگر یہاں پہ کلیش کر رہا ہے، دو پارٹیوں کا انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے، سندھ اربن کا اور سندھ رورل کا انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے. مگر سندھ اربن اور رورل کا مسئلہ نہیں ہے. کیا بلوچستان میں لوکل باڈیز جو ہے نا کوئٹہ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ آنسر ہے کہ نہیں. پنجاب میں کیا پوزیشن ہے؟ آنسر جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. پنجاب میں تو انہوں نے کہہ دیا اگلا الیکشن بھی پارٹی لیس ہوگا اور 2 سیکرٹری چلائیں گے پورا لوکل گورنمنٹ کا نظام. پختونخوا میں دیکھ لیجئے، وہ آپ نے ان کو ان افیکٹو کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں میجارٹی جو ہے نا لوکل گورنمنٹ. اس گناہ میں سارے شریک ہیں، اس میں پنجاب بھی شریک ہے، KP بھی شریک ہے، بلوچستان بھی شریک ہے، اور رگڑا لگ رہا ہے عام آدمی کو. ان چیزوں پہ کیوں نہیں آپ لوگ؟ یہ بات تو دیکھیے، میں بالکل کہوں گا جی کہ وی آل نیڈ ٹو کلیکٹیولی ڈو بیٹر. کہ ایک فقدان ہے افیکٹو لوکل گورنمنٹس کا اکراس دا کنٹری، ایک فقدان ہے، اور یہ تھرڈ ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ نہیں بن سکا اس طرح اس معیار کا جو بننا چاہیے. تو میرے نزدیک تو جی 140A کے اندر بالکل آپ کا آغاز اس سے ہوگا کہ اگر پروٹیکشن آف ٹینیئر ہوگا کہ کم از کم ایک حکومت جب ایک الیکشنز کے نتیجے میں لوکل گورنمنٹ بن جائے گی کسی بھی صوبے میں، اس وقت کے قانون کے مطابق اس کو سمپل میجورٹی سے قانون تبدیل کر کے صوبائی اسمبلی گھر نہیں بھیج سکتی ہو. اگر وہ قانون تبدیل کرے بھی تو اس کا جب ٹرم اینڈ ہو جائے اگلی دفعہ سے لاگو ہو. میرے خیال سے ایک سمپل سولوشن ہے، بٹ آئی ایم شیور کامران صاحب اور دیگر اور لوگ اس کے اوپر رائے دیں گے. اور میرے خیال سے یہ سارے جو ایشوز ہیں مالک صاحب، فرینکلی اسپیکنگ، اس کی نیت اس پوری ترمیم کی یہ ہے کہ ہم نے ملک میں گورننس، ملک کا دفاع اور وفاق اور صوبوں کے درمیان رشتہ کس طرح مضبوط کرنا ہے. اب آپ نے جس طرح کہا، اب میں اس کو ذرا الاؤ می ٹو ایڈریس ون تھنگ. آپ نے ٹرانسفر آف ججز کی بات کی، اب اس کے اوپر ہم ایک میرے خیال سے بنیادی بات ہے جو آگے ڈسکس ہوگی، کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، ڈسکس ہوگی کہ ٹرانسفر آف ججز کے اوپر ابھی آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور جس ہائی کورٹ میں وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے اس کے چیف جسٹس اور ایک اور تیسرے چیف جسٹس جہاں پہ وہ جا رہے ہیں ان تینوں کی مشاورت سے کرے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ود دا کنسنٹ آف دا جج. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو جج لگا بھی سکتا ہے، گھر بھی بھیجتا ہے، وہی اس کو پھر وہاں پر یہ کیوں نہیں ہو سکتا جس میں گورنمنٹ کی میجورٹی ہوتی ہے؟ نہیں پھر وہ ہائی کورٹ کا جج تو نہیں رہے گا. اچھا مجھے کوئی آپ کو یاد پڑتا ہے کوئی جوڈیشل کمیشن جس میں گورنمنٹ کی میجورٹی نہ ہو؟ نہیں اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آپ سوال ہے سر، ہم کمپوزیشن کھول کے پھر بیٹھیں گے. آپ ہمارے کھاتے میں وہ لوگ ڈالتے ہیں جو نہیں ہے. آج بھی ووٹوں سے لارجسٹ بلاک اس کے اندر ججز کا ہوتا ہے. دیکھیے چیئرڈ بائی جج اینڈ آلسو دا میجورٹی ججز. وقت ختم ہو گیا، انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہونی تھی. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ عزیز. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی بھی ہم 27ویں امendment پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ احسن بھون صاحب ہیں
یہ ممبر پاکستان بار کاؤنسل ہیں, ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی ہیں, اور فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہے. ان صاحب بہت شکریہ. کوئک سوال 3-4 کچھ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں, ہم سن رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے, آپ کی بار کاؤنسل نے بھی, سپریم کورٹ نے بھی, ایسوسیشن نے ویلکم کیا اس کو, لیکن انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی پہ ہمارے اعتراضات ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں ایگزیکٹو میجسٹریسی کیوں واپس آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات عرض کروں گا, ویلکم نہیں کیا, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے فرام دا ڈے ون پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی, کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں. جو عام لٹیگنٹ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے 3-3, 4-4, 5-5 دہائیوں سے, ان کے کیسز سنے جائیں, نہ کہ یہ ریزرو سیٹوں کا 26th امینڈمنٹ فلاں 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 پورا بینچ بیٹھا ہوتا ہے, لوگ رل جاتے ہیں. اور یہ باقی جو لوگ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ایگزیکٹو میجسٹریسی کیوں لا رہے ہیں؟ ایگزیکٹو میجسٹریسی کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے ہمارے سامنے نظر آئی ہے. اگر تو ایگزیکٹو میجسٹریسی کو یہ الاؤ کریں گے کہ وہ ٹرائل کرے اور پنشمنٹ دے, سینٹنس پاس کرے, تو اس کو ہم ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں گے. اس لیے کہ جب ایک آپ نے آرٹیکل 175 میں ایک چیز دے دی ہے, لیکن ایگزیکٹو میجسٹریسی کا آل اوور دی ورلڈ ایک کام ہے کہ جو ایگزیکٹو افیئرز ہیں, میجسٹریٹ پرمیشن لینی ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے, ریمانڈ لینا ہوتا ہے, باقی اس کی حد تک کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر ٹرائل کا اختیار میجسٹریٹ کو, ٹرائل اور سزا کا اختیار. دوسری بات, یہ جو چھوٹے موٹے جرم ہوتے ہیں پرائز کنٹرولنگ کے حوالے سے, دوسرا ہوتا ہے یہ سمری ٹرائل آل اوور دا ورلڈ, اور پہلے بھی یہی ہیں, اس کی حد تک وہ تو کوئی. لیکن اگر مین آفینس میں کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ٹرائل کا اور دوسرا اختیار ہوگا, تو وی ول اپوز, وی ول فائٹ اگینسٹ, اینڈ وی ول اسٹارٹ واٹ موومنٹ چلا دو گے. وی ول اسٹارٹ اسٹاپنگ آل دس. اچھا, تو پھر وہ الیکشن جیتنے کا فائدہ نہیں ہوا ساری بارس کا اگر آپ لوگوں نے موومنٹ چلا؟ نہیں, موومنٹ جو تھی نا وہ تو جو روز نعرے مارتے ہیں, آپ نے دیکھا کبھی 10 بندے اکٹھے کر سکے. ہم نے الیکشن اس سلوگن پہ لڑا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو. لیکن مجھے ایک لاجک بتائیں, پہلے ہم سن رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کی عمر بڑھا رہے ہیں 70 سال تک, اب میں 68 سن رہا ہوں, لیکن نارمل سپریم کورٹ 64 پہ ریٹائر ہو رہے ہیں سارے, 65 پہ. ان کو یہ 3 سال یا 5 سال ایکسٹرا کی لاجک کیا ہے؟ کیوں؟ بیکاز لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو رکھنا چاہتی ہے حکومت کم از کم اگلے 4-5 سال, ورنہ اگر وہاں 65 ہے تو یہاں 65 کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کروں مالک صاحب, یہ بڑا ایک نا عجیب مس نامر سا ہے. وہ اس لیے پہلے ہائی کورٹ کے ججز کی 62 ہے, سپریم کورٹ کے ججز کی 65 ہے. میری پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ منیمم بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو 70 کریں. سب کی آپ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن پہلے بھی کیا کرائیٹیریا تھا جی؟ 62 ہائی کورٹ کی, ہم کہتے تھے کہ ساروں کی ایکول کر دیں. یہ جو دوڑ ہے نا اوپر جانا ہے, 64 اور 68 کی اگر سپریم کورٹ ہے, اسی کے 2 ڈفرنٹ سپریم کورٹس کی 2 مختلف ایجز کیوں ہیں اگر آپ خاص پسندیدہ لوگوں کو نہیں رکھنا؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ چھوڑ دیں. میں اس لیے یہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرنے والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا ایک کیلنڈر ہے, جس کو 4 سال بعد زیادہ مل جائیں گے, 3 سال زیادہ مل جائیں گے, وہ کیا اس نے گھر نہیں جانا, 5 سال ہو جائیں گے. میں فار ایگزامپل انگلینڈ میں 75 ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کی منیمم بھی 70 کریں, تاکہ کم از کم بیٹھ کے کوئی کام کرنے والا. باقی سپریم کورٹ کی بھی 70 کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, وہ بھی. تو میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ فرق کیوں ہے, یہ کیا لاجک ہے؟ یہ مجھے سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ جب آپ ہائی کورٹ کی 62 شروع سے لے کے آ رہے ہیں, اس کو آپ اپوز کریں گے کہ ایک ہی ایج رکھیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل ان کی بھی بڑھا دیں. ہم نہیں اپوز نہیں کرنا, میں تو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل 70 کریں, لیکن پھر تمام ججز کی ہونی چاہیے. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, آئیڈیل بات ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں, تو میں نے تو پہلے دن سے الیکشن سے پہلے پچھلے الیکشن سے آپ منیمم ایج جو ہے نا وہ, تو پھر اس کا مطلب جو بھی وجہ ہے
ایک جگہ 64 رکھنے کی، ایک نہیں، جگہ یہ آج نہیں ہے، یہ تو نہیں فریمر آف کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے اندر، میں سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ اور اس کا ڈیفرنس ہی کہہ رہا. یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ نارمل سپریم کورٹ کی 64 ہو 65 اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 68 ہو، 3 سال بڑی. یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا لگتی کہ آپ ہائی کورٹ کے ججز کی 62 I agree with you. I agree with you. and why the Supreme Court judges 65. چلے وہ تو چل رہا ہے نا، لیکن اب ایک نئی کورٹ بن رہی ہے. بڑے لوگوں کے اس پہ بڑے کوشچنز بھی ہیں کہ جی جس طرح بن رہی ہے شاید پرٹیکولرلی کسی خاص مقصد کے لیے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ لاجک بڑی ٹھیک ہے، بننی چاہیے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہی سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آدھے جج 65 پہ ریٹائر ہوں گے اور ایک خاص کورٹ بن گئی ہے جس کے لوگ 3 سال بعد ریٹائر ہوں گے، تو لاجک اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو بھی نہیں آ رہی، تو پھر کسی کے پاس تو لاجک ہوگی. میں عرض کروں، یہ تھوڑا سا جب کوئی بھی نئی چیز اسٹیبلش ہوتی ہے اور نیا قانون بنتا ہے نا، تو تھوڑی سی چیزوں میں لوگوں کو ابہام ہوتا ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، آئینے نو سے ڈرنا کردے کہاں ابہام ہونا قانون بنتا ہے ہر چیز کی ریشنل جسٹیفیکیشن. جی ایسے ہی ہے. اگر آپ فرق رکھ رہے ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن ان کو بتانی چاہیے. نہیں، بتانے والے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی، آپ یہ دیکھو اس کی تو جسٹیفیکیشن ہے نا، وہ تو بالکل ہے. جس طرح میں نے 30 نومبر کی خبر دی تھی کہ 30 نومبر سے پہلے پاس ہوگا، کیونکہ پاس ہونا ضروری ہے، تبھی ایک شخصیت بن سکتی ہے، ہیڈ کرے گی نئی کورٹ کو، ورنہ وہ نہیں بن سکتی. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. چلے ہم دیکھ لیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا. نہیں، وہ آپ کی ایک ہنچ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے اگر بننا چاہے. پہلے جو ساری چیزیں تھی، کہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے سنا ہے فائز عیسیٰ صاحب سپریم کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آ رہے ہیں، ریٹائرڈ ججز بھی تو لیں گے نا. نہیں، وہ آ رہے نہیں، میرے کوئی علم میں نہیں ہے. جو پہلے بات ہو رہی تھی جب لیکن بات یہ ہے، مجھے ایک آپ مالک صاحب بتا دیں، کیا ہر بندے کا ایک کیلنڈر نہیں ہے؟ بندے نے جانا ہے. وہ سر پاکستان میں کیلنڈر نہیں مانتے، نہیں ماننا پڑتا ہے نا. اب میں نے اور آپ نے 200 سال زندہ رہنا. بات یہ ہے کہ ہماری ساری ایک طبی ایج بھی ہے. آپ خدا را ملک کو، نظام کو چلنے دیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی فلاں مجھے پسند ہے، فلاں نہیں پسند ہے. پہلے میں نے جج لگائے تھے، یہ جو سارے ہیں یا آپ نے لگائے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ ایک بڑا کنٹروورشل چیز ہم اس میں سن رہے ہیں، وہ یہ سن رہے ہیں کہ آرٹیکل 200 جو ہے، جس میں ہائی کورٹ کے جج کی جو ٹرانسفر ہے، ٹھیک ہے پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، چیف جسٹس سے مشورہ کریں گے، لیکن رضامندی اس جج کی ضروری ہے. اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ ہٹا رہے ہیں، جج کی رضامندی شامل نہیں ہے. کیا یہ پھر ججز کے اوپر ایک تلوار ایگزیکٹو کی نہیں لٹکا دی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 5-6 ججز کو فارغ کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو دیکھیں، کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی جج کو فارغ کرے گا. اگلی بات ہوئی ٹرانسفر کی. ٹرانسفر کے حوالے سے ہمارا پہلے بھی ایک بار کونسل کے حوالے سے اور سپریم کورٹ بار کے حوالے سے تھا کہ آپ بالکل ایگزیکٹو کی ول پہ یہ نہ کریں، نہ ہونا چاہیے پہلے. لیکن آپ ایک ٹیڈیس پروسیس ہے. اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، بار کے نمائندے بھی ہیں، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے بھی جج صاحبان ہیں. ایک جج اگر جانا چاہتا ہے یا آنا چاہتا ہے یا کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن کو ریکمینڈیشن بھیج دیں، جوڈیشل کمیشن ڈیسائیڈ کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی پروسیس ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسفر میں جج کی رضامندی کیوں نہیں شرط ہونی چاہیے؟ بیکاز میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ میں ناراض کر دوں گا اپنے فیصلوں سے کسی کو، لیکن میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، تو میں بڑا ٹھوک کے فیصلے کروں گا. لیکن اگر مجھے پتا آپ کل مجھے ہٹوا سکتے ہیں، چاہے جوڈیشل کمیشن کسی تو میرا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. نہیں، میں آپ کو یہ بس اگر جج 2 نمبر ہے تو اس کو گھر بھیجیں، اور اگر وہ 1 نمبر ہے تو پھر اس کا ٹرانسفر اس کی مرضی خلاف کیوں؟ یہاں جو 1 نمبر جن کو کہتے ہیں نا، وہ بھی سیلف سرونگ ججمنٹس دیتے ہیں. میں ایک جو لفظ بول رہا ہوں سیلف سرونگ، آپ نے ماضی میں دیکھا جیسے جیسے فیصلے آئے. آپ نے اس وقت دیکھا جب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کوسچن ہوئی تھی باجوہ صاحب کی، اس وقت ججمنٹ آئی تھی، تو ججمنٹ میں انہوں نے ایک ججمنٹ، اس وقت جناب کھوسا صاحب تھے چیف جسٹس، ہیڈ تھے، جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کے آتھر جج تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی 6 مہینے میں ایک قانون بنائیں، اور اس کے نتیجے میں، اس ججمنٹ کے نتیجے میں پوری اسمبلی نے
آپ جس طرح ٹھپے لگائے آپ کے سامنے آیا، ایک آئین بن گیا، قانون بن گیا، اس کے بعد ہر ایک کے لیے دروازہ کھل گیا لیکن کہ جب سیلف سرونگ جج کا کیا علاج ہے کہ اس کو آپ نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسلام آباد سے اٹھا کے بھیج دیں حیدرآباد یا اس کو بھیج دیں سبی، تو پھر وہاں جا کے سیلف سرونگ فیصلے کرے گا. پھر ان کا کیا قصور ہے کہ آپ سیلف سرونگ جج کو وہاں بھیج رہے ہیں؟ سیلف سرونگ جج ہے، اگر اس کے فیصلے نظر آتے ہیں کہ سیلف سرونگ ہے، یہ فارغ کریں. یہ ٹرانسفر تو سزا ہوتی ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں، انڈیا میں دیکھ لیں، آپ اپنی اسٹیٹ میں نہیں جا سکتے. انڈیا میں دیکھ لیں، ایک خاص ایج کے ٹرم کے بعد دوسری میں بھیج دیتے ہیں. آپ جاپان میں دیکھ لیں، اس طرح کا قانون بننا چاہیے. نہیں، میں یہی بات کہ اس طرح یہ دیکھیں نا، یہ ٹرانسفر والی تلوار تو لٹکا رہی ہے نا. بات یہ ہے کہ صرف اور صرف میں یہاں بیٹھا ہوں، میں جو مرضی کروں. اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ کا ایک اپنا میکنزم ہے، اسٹیٹ نے آگے کو چلنا ہے. کسی کی خواہش کے مطابق، اگر آپ اپنی ول کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا چاہیں گے تو پھر نہیں. لیکن آپ کے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ آپ کو اس میں کوئی سکم نظر نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی، اگر ٹرانسفر کا عمل ہونا چاہیے تو وہ جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ ہونا چاہیے، جس میں جج بھی ہوں، بار کا نمائندہ بھی ہو، سپیریئر جوڈیشری کے بھی ہوں، اس میں چیف جسٹس بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کانسنٹ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جوڈیشری کے تمام اعلی عہدیدار، چیف جسٹس صاحبان اس کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے، جس سے جج ٹرانسفر ہونا ہے اور جہاں جانا ہے. ایک لاسٹ کوشچن. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی سپریم کورٹ، کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جج نارمل سپریم کورٹ کا جج ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے؟ کیا اس کا ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے آئینی ریلیٹڈ میٹرز پہ فیصلے کیے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ٹیسٹ ہے تو پھر ایک ایسی ہستی بھی اس وقت ہے جن کا ایک بھی کانسٹیٹیوشنل ورڈکٹ نہیں ہے اور وہ اس وقت ہیں حساب. نہیں، مجھے نہیں پتا، بہت سارے ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی جب کمیشن مقرر کرے گا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی سنگل انڈیویجول کے اختیار میں. جب جوڈیشل کمیشن ایک آئین نے دیا ہوا ہے، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے کسی جج کو اپوائنٹ کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دی اونلی وے. اس میں کسی کی سول ڈسکریشن نہیں ہے. پھر یہ ایک کیرٹ نہیں لگا دی گئی کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاتا ہوں، مجھے 3 سال ایکسٹرا نوکری ملے گی، میری ایج ریٹائرمنٹ کی زیادہ ہے، تو میں پہلے بھی بہیو کروں گا کہ میں نے کل کو سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا ہے. اگر برابر کی عمر ہے تو پھر مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا، میں کروں گا. یہ کیرٹ ہے. یہ نہیں، میں آپ کو کیرٹ اور سٹک کی پالیسی اپنی جگہ، لیکن ایک میں آپ کو عرض کروں، جو آپ فرما رہے ہیں نا، اس حوالے سے پہلے بھی جب اپوائنٹ ہوتے ہیں وہی جج ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بنا رہے ہیں، وہی جج ہوتے ہیں جب ان کی کنفرمیشن نہیں ہوتی تو وہ اور طرح بہیو، وہی جج جو ہے جب کنفرم ہو جاتے ہیں دے بہیو ڈفرینٹلی. اس لیے یہ بات چھوڑ دیں کہ اگر وہ 3 سال ہو جائیں گے تو جب وہ اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جج اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے. اگر یہ اور اگلی کیرٹ بات، نہیں ہے، آخری بات تو میں تو ان کی جو کیرٹ آف سروس ہے وہ لمبی کیوں نہیں. میں ایک اور عرض کروں، میں تو موجودہ حالات میں، جیسے فار ایگزامپل یہ الیکشن کمیشن جو ہے، یہ اس میں جتنی کھینچا تانی ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ایک بندے کو سارے کہتے ہیں جی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھا. اچھا، اس کی اپوائنٹمنٹ کون کرے؟ آخری سوال، آپ کے خیال میں چیف الیکشن کمشنر یہ بھی جوڈیشل کمیشن کے پاس جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اگر طے نہیں ہوتا، اپوزیشن اور دوسرے نہیں تو، چونکہ ان کا آرٹیکل 209 کے ذریعے ریموول ہے، اسی پینل میں سے یہ اگر نہیں طے کرتے، ابھی آپ 6 مہینے سے یہی پڑا ہوا ہے نا، تو اگر نہیں طے کرتے تو یہ جوڈیشل کمیشن کر دے. تو جوڈیشل کمیشن میں تو میجورٹی گورنمنٹ آف دا ڈے کی ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں، یہ کل کو ادروائز بھی ہو سکتی ہے. ابھی بھی بار کا جو ووٹ ہے وہی ڈیسائسو ووٹ ہے، باقی تو برابر ہے. تو بار کے ووٹ ہم نے کافی دیکھے ہیں جو نہیں اپنی ول کے دنیاوی حقیقتوں کے مطابق نہیں، دنیاوی حقیقتوں میں مطابق نہیں، ایک آئیڈیالوجی ہے نا، ایک آپ کا مزاج ہے، ایک آپ کا نقطہ نظر ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا. چلے ہم لوگ یہ کہتے ہیں جو بھی اللہ کرے بہتر کرے، نظام کے لیے بہتر ہو، شخصیات کے لیے. بہت شکریہ بھون صاحب. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جو گورنمنٹ لا رہی ہے امینڈمنٹ وہ کہہ رہی ہے یہ ملک کی بھلائی کے لیے، جو اس کو اپوز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں پاور پلے ہے. میرا خیال ہے ایک چیز بڑی لٹمس ٹیسٹ ہے، اور وہ جو میں بار بار یہ بات کر رہا تھا،
یہ جو ریکمنڈیشنز آئی ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن کی کہ 140A کو آپ اس کو امینڈ کریں اور اس میں ان کی ٹرم انشور کریں، ان کا کوئی نکال نہ سکے، ختم نہ کر سکے، ان کو ان کی پاورز دیں عام آدمی کے لیے. میں نے دیکھا اور میں نے مشرف والا جو تھا لوکل باڈی نظام اس پہ بڑا کام کیا اور میں نے دیکھا کس طرح زندگی بدلی، کس طرح لوکل کمیونٹیز بڑھی، کتنا عام آدمی کو فائدہ ہوا. اگر یہ انہوں نے نہیں کیا 140A تو پھر میں بھی سمجھوں گا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ صرف پاور پلے ہیں، یہ عام آدمی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.